السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ ڈھاکہ، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کے فوری بعد وہ ملک سے فرار ہو چکی ہے۔ آرمی چیف وقار الزمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک عبوری حکومت اقتدار سنبھالے گی۔ چینل 24 کی خبر کے مطابق پیر کی سہ پہر مظاہرین نے ان کے سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ ٹی وی کی تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ سینکڑوں لوگ عمارت میں توڑ پھوڑ کرتے اور چکن، مچھلی اور سبزیاں لے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بی بی سی بنگلہ نے خبر دی ہے کہ شیخ حسینہ واجد ذریعے ہیلی کاپٹر ہندوستان کے دارالحکومت تریپورہ کے اگرتلہ روانہ ہوئی ہیں۔ تاہم شیخ حسینہ کے ڈھاکہ چھوڑنے اور ملک سے فرار ہونے کے بارے میں کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ بنگلہ دیشی فوج کے جنرل نے کہا کہ میں پوری ذمہ داری لے رہا ہوں، حالانکہ یہ فوری طور پر واضح نہیں تھا کہ آیا وہ نگراں حکومت کی سربراہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک عبوری حکومت تشکیل دیں گے۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے، معیشت متاثر ہوئی ہے، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تشدد کو روکا جائے۔ UNI اردو کی اطلاع کے مطابق بنگلہ دیش میں گزشتہ کچھ دنوں سے جاری شدید کشیدگی کے درمیان وزیر اعظم شیخ حسینہ پیر کو ملک سے محفوظ مقام کے لیے روانہ ہو گئی اور ان کے جانے کی خبر ملتے ہی ہزاروں مظاہرین نے ان کی سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کر دیا ہے۔ حسینہ واجد تقریباً 2:30 بجے ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں دارالحکومت ڈھاکہ سے روانہ ہوئی۔ ان کی چھوٹی بہن شیخ ریحانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ذرائع کے مطابق وہ ہندوستان کے مغربی بنگال کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ وہ روانگی سے قبل تقریر ریکارڈ کرنے کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن ایسا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دراصل آج آرمی ہیڈ کوارٹرز میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور اہم شخصیات سے ملاقات جاری ہے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبۂ قانون پروفیسر آصف نظرل کو اطلاع ملی ہے کہ انہیں آرمی چیف جنرل وقار الزمان سے ملاقات میں مدعو کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے سینئر شریک چیئرمین انیس الاسلام محمود اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری مجیب الحق چنو کو بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنرل زمان عنقریب قوم سے خطاب کرنے والے ہیں۔ طلباء کے کارکنوں نے آج ڈھاکہ میں ایک ریلی کی کال دی تھی تاکہ ملک گیر کرفیو کے باوجود محترمہ حسینہ کو استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ جیسے ہی مظاہرین نے کچھ جگہوں پر پیش قدمی شروع کی، بختر بند گاڑیوں اور فوجیوں نے دارالحکومت کی سڑکوں پر گشت شروع کر دیا۔ جاترا باڑی اور ڈھاکہ میڈیکل کالج کے علاقوں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ پولیس نے مظاہرین کے چھوٹے گروپوں کو منتشر کرنے کے لیے شہر کے کچھ حصوں میں صوتی دستی بم پھینکے۔ اس سے ایک روز قبل ملک بھر میں پرتشدد جھڑپوں میں تقریباً 100 افراد مارے گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی خبر بنگلہ دیش سے کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا ہے، ملک سے فرار بھی ہو گئی ہیں، اور مظاہرین نے جو کافی دنوں سے مظاہرہ کر رہے تھے اپنے سرکار کے خلاف، مظاہرین نے سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا ہے۔ اب آپ حضرات کا اس خبر کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے گا۔ پہلی بار چینل کو دیکھنا سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔